بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایوان صدر کا مخبر، بلکہ یوں کہیے کہ صدر کا، بلکہ سابق صدر کا مخبر گرفتار کیا گیا۔ کیوں گرفتار کیا گیا، کس کی تحویل میں ہے، کیا کیا معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، اس پر آپ سے بات ہوگی۔ اور دوسری خبر کہ 3 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ اور ڈچ یعنی ہالینڈ یا نیدرلینڈز کی نیشنلٹی رکھنے والے ایک انتہائی اہم پاکستانی شخص کو کون سا اہم ترین عہدہ دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے آپ کے علم ہے کہ اس وقت پاکستان میں 14ویں صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے، اور اس میں آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی کے مابین مقابلہ ہے۔ گزشتہ روز محمود خان اچکزئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست دی کہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے، اسمبلیاں جو ہے وہ مکمل نہیں ہیں، لہٰذا یہ انتخاب ملتوی کیا جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے یہ درخواست مسترد کر دی، اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بھی یہ انتخاب جاری رہے گا کہ 3 بجے سپہر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ لیکن ممکن ہے، یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس وقت تک آصف علی زرداری ملک کے 14ویں صدر منتخب ہو چکے ہوں گے، یا دوسری مرتبہ ملک کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر منتخب ہو چکے ہوں گے۔ سابق صدر کے حوالے سے جو انہوں نے ایوان صدر میں جو گل کھلائے دوران صدارت، اس سے آپ بھی آگاہ ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ مزید معلومات اور تفصیلات سامنے آئیں گی۔ جو سامنے آئیں گی یقیناً ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ جو ایوان صدر سے یا ایوان صدر کا سورس یا مخبر، اس کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے 3 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ لینے والا شخص یا شخصیت جس کے پاس ڈچ نیشنلٹی ہے، جی ہاں نیدرلینڈ کی نیشنلٹی ہے، نیدرلینڈز، ان کا نام ہے محمد جان زیب۔ یہ حبیب بینک لمیٹڈ یعنی HBL کے یہ صدر ہیں، اور ان کو اب خبریں یہ ہیں کہ ان کو وفاقی وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے پاس کوئی یعنی یہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے، نہ ہی یہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، نہ یہ سینیٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو وزارت خزانہ کا قلمدان سونپا جائے گا۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ 6 مہینے کے لیے آپ وزیر خزانہ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ منتخب نہ بھی ہو، لیکن 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو اس شخص کو یا تو قومی اسمبلی سے کا ممبر بنوانا پڑتا ہے یا سینیٹر۔ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو حفیظ شیخ عمران خان کے دور حکومت میں پہلے وزیر خزانہ تھے، بعد میں وہ سینیٹر کا الیکشن لڑے، یوسف رضا گیلانی سے الیکشن ہار گئے تو ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ آپ مشیر خزانہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ محمد جان زیب جس طرح میں نے بتایا ہے، ان کے پاس نیدرلینڈز کی نیشنلٹی ہے، اور یہ اس وقت بتایا یہ جاتا ہے کہ 3 کروڑ روپے ماہانہ ان کی سیلری ہے، اور یہ دنیا میں چند ایسے بینکار ہیں یا بینکرز ہیں جن کی اتنی زیادہ سیلری ہے، یہ ان میں سے ایک ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 5 بڑے بینکرز میں سے ایک ہیں۔ وسیع تجربہ ہے ان کے پاس، اور گزشتہ دور حکومت میں یہ روشن ڈیجیٹل جو ایک سلسلہ غیر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ تعارف کروایا گیا تھا، یہ اس میں بھی ان کی انپٹ ہے۔ سلطان علی علانہ جو کہ حبیب بینک لمیٹڈ کے چیئرمین ہیں، یہ ان کے دستے راست ہیں۔ پہلے تو خبریں یہ تھی کہ شاید ان کو وزارت خزانہ کا منصب سونپا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے معذرت کی، اور اب محمد جان زیب کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اتنی زبردست نوکری 3 کروڑ روپے، اور مرات الگ ہوتی ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور پھر ڈچ نیشنلٹی کیوں قربان کرے گا پاکستان کی وزارت خزانہ کے لیے؟
دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے دل میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہمدردی ہو، جو کہ یقیناً ہوگی اگر وہ پاکستانی ہیں، اور وہ ملک کی جو ہے وہ معیشت اس کو سنبھالنا چاہتے ہوں، یقیناً ان کے دل کی خواہش ہوگی کہ پاکستان ترقی کرے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں کا یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ خواہش ہو کہ ایسے شخص کو وزارت خزانہ دی جائے کہ جو کہ اس کا اہل ہو اور جس کے سیاسی کوئی سٹیکس نہ ہوں، اس کو یہ غم نہ ہو کہ کل کو مجھے الیکشن لڑنا ہے، کوئی مجھے ووٹ دے گا نہیں دے گا، تنقید کا نشانہ بنائے گا نہیں بنائے گا۔ اس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، کوئی IMF سے آیا وزیر خزانہ بنا، وزارت خزانہ گئی تو بیگ اٹھایا دوبارہ دبئی شفٹ ہو گیا یا کسی دوسرے ملک میں، یا دوبارہ اپنا بینک سنبھال لیا، جس طرح حفیظ شیخ تھے، اور اس کے بعد شوکت ترین بینکار ہی ہیں، ایک بینک کے مالک بھی۔ تو یہ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو شخص بینک کا مالک ہو، آپ اس کو وزارت خزانہ دے دیں تو یقیناً کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آتا ہے، بے شک وہ استعفیٰ دے دے، اس کی ہمدردیاں تو اس بینک کے ساتھ ہوں گی نا۔ جس بینک کے آپ سربراہ ہیں، آج آپ استعفیٰ دے کے وزیر خزانہ بن جاتے ہیں تو یقیناً آپ کی تمام ہمدردیاں اسی ایک بینک کے ساتھ ہوں گی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو لوگ، میں ان کی حب الوطنی پر شک نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ کسی دوسرے ملک کی شہریت اختیار کرتے ہیں تو یقیناً اپنے ملک سے جو محبت ان کی ہوتی ہے وہ بٹ جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہ دوسرے ملک سے محبت یا وفاداری کا حلف لیتے ہیں تو انہیں نیشنلٹی دی جاتی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، کینیڈا ہو، کوئی اور ملک ہو۔ یہ جو کامن ویلتھ کے جو ممالک ہیں وہاں تو آپ ملکہ، یا بلکہ اب تو بادشاہ جو ہے برطانیہ کا، اس سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں۔ خیر، بس بات تو آپ کے سوچنے کی ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ کوئی شخص اتنی بڑی نوکری چھوڑ کے، یا تو پھر یہ ہے کہ وہ 3 کروڑ سے زیادہ ماہانہ یہاں پر پیکج ہوگا اس کا۔ ویسے تو پاکستان میں وزیر خزانہ کی تنخواہ کیا ہوگی؟ 2.25 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ میکسیمم۔ مراحت ضرور ملتی ہیں، آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے، آپ کو ٹریولنگ، بزنس کلاس، یہ وہ، لیکن پوری ملک کی خزانے کی چابی آپ کے پاس ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں میری سمجھ سے باہر ہیں کہ مجھے اگر کوئی یہ کہے، میں اگر کسی جگہ 3 کروڑ روپے ماہانہ میری تنخواہ ہو، میرے پاس کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہو، میرے بچے دوسرے ممالک میں پڑھ رہے ہوں، مزے کر رہے ہوں، میں اپنی شاہانہ زندگی گزار رہا ہوں، نہ سیاست کا غم، نہ سیکیورٹی کا غم، نہ کچھ اور کہ جی یہ ہوگا، لوگ مجھے گالیاں دیں گے۔ ظاہر ہے وزیر خزانہ مہنگائی کرے گا تو لوگ گالیاں دیں گے، بد دعائیں دیں گے، تو میں تو کبھی پاکستان میں کوئی بھی منصب نہیں سنبھالوں گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ شاید ہمدردی ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ محمد اورنگزیب، پتہ نہیں پہلے میں نے جانزیب نام لیا ہے، محمد اورنگزیب ان کا نام ہے جناب۔ تو یہ کیا پتہ ہے کہ ان کے دل میں ہمدردی ہو۔ ہم کسی کی حب الوطنی یا اس کے جذبات یا اس کے احساسات پر شک تو نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بات آپ تک ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جناب بات کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں یہ خبر گرم ہے، اور ہمارے دوست ہیں، کلیگ ہیں بنیادی طور پر جیو گروپ میں، جنگ جیو میں، اور جیو میں تو مجھ سے بہت جونیئر ہیں، اعزاز سید، بڑے باخبر رپورٹر ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایوان صدر سے یا ایوان صدر کے یا صدر کے ایک مخبر کو ہمارے اداروں نے، حساس اداروں نے اپنی تحویل میں لیا ہے۔ یہ مخبر جو ہے یہ ایک عادل راجہ ہے، وہ لندن میں یوٹیوبر، جس کو جو پہلے میجر تھا، جس کو کورٹ مارشل کیا گیا اور 14 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی، جو کہ صبح دوپہر شام اپنے یوٹیوب چینل پر وہ زہر اگلتا تھا، ٹویٹر پر، اور بے سروپا خبریں آرمی کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، کور کمانڈرز کے خلاف، DG ISI کے خلاف وہ ایک باقاعدہ ایک منظم مہم چلا رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کا یوٹیوب چینل بند ہو گیا، پتہ نہیں اب وہ یوٹیوب چینل ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جو کہ
پاکستان کے اداروں خاص طور پر پاک فوج کے خلاف زہر افشانی میں ملوث تھا اور ہے۔ اور یہ جو سورس ہے ایوان صدر سے، یہ کوئی افسر ہی ہوگا، ظاہر ہے کوئی چپڑاسی پی این تو نہیں ہوگا۔ یہ شخص جو ہے وہ عادل راجہ سے رابطے میں تھا، یہ اس کو یہاں سے فیڈ کرتا تھا کہ جناب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اب ظاہر ہے ایوان صدر میں بھی تو کوئی نہ کوئی معلومات ہوتی ہوں گی، تو بالآخر اس کی تحقیقات کی جا رہی تھی، تو بالآخر اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا یا اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس سے کافی زیادہ معلومات حاصل ہوئیں۔ جب یہ بات ایوان صدر میں موجود اس وقت یعنی سابق صدر عارف علوی تک پہنچی، تو پھر ظاہر ہے عارف علوی کو احساس ہو گیا کہ یہ تو سارا کچھ، ابھی تو میرے پاس امیونٹی ہے، استثناء حاصل ہے، کل کو تو یہ سارا معاملہ میرے گلے پڑے گا۔ تو عارف علوی نے مبینہ طور پر بانی چیئرمین کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ فوراً یہ ان دو بندوں سے، یعنی جس طرح یہ عادل راجہ اور حیدر مہدی جو کہ فوج سے کیپٹن ریٹائرڈ ہے، کینیڈا میں مقیم ہے، اس کا بھی وہی کام ہے جو عادل راجہ کا ہے، اور اس کو بھی کورٹ مارشل کر کے 10 سال کی قید با مشقت سزا سنائی گئی ہے پچھلے سال اکتوبر میں، دونوں کو، عادل راجہ کو 7 اکتوبر کو، حیدر مہدی کو 9 اکتوبر کو یہ سزائیں سنائی گئی تھیں، اور ان سے یہ جو رینک ہیں میجر اور کیپٹن کے وہ بھی واپس لے لیے گئے تھے، تمام برات جو ملتی ہیں کسی بھی آرمی کے ریٹائرڈ افسر کو وہ بھی واپس لے لی گئی تھیں۔ تو اس کے بعد عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں اپنا یہ بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت وغیرہ، تو پھر اس کے بعد یہ بیان دیا جاتا ہے کہ جی ہمارا ان 2 یوٹیوبر سے، جو کہ نون پی ٹی آئی کے یوتھیے یوٹیوبر تھے، تو ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کب؟ جب ایوان صدر سے یا ایوان صدر کا مخبر گرفتار ہوتا ہے، اس سے ساری معلومات، سارے میسیجز، سارے جو بھی وائس نوٹس وغیرہ جو بھی تفصیلات ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں، تو اس بات کا تعین کر لیا جاتا ہے، صدر کو پتہ چلتا ہے، سابق صدر کو، تو وہ عمران خان تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ عمران خان پھر اپنے بندوں سے کہتے ہیں، اپنے رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ جی اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا جائے، تو یوں لا تعلقی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب یہ لا تعلقی کا اعلان تو ہو گیا، لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہی شخص اس کو مستقبل میں اگر صدر پاکستان کے خلاف آئین سے انحراف، آئین توڑنے کا سنگین غداری یعنی آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کیا جاتا ہے، تو یا کسی دوسرے مقدمے میں کہ بطور صدر ملکی راز بینگ سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز کے معاملات کو کسی سورس کے ذریعے، مخبر کے ذریعے کسی بیرون ملک مقیم دوسرے شخص تک پہنچانا جو کہ سزا یافتہ مجرم ہے، یہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے، اور اس طرح اس شخص کو عین ممکن ہے مستقبل میں سابق صدر عارف علوی کے خلاف بطور وعدہ معاف گواہ پیش کیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان کے خلاف ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان وعدہ معاف گواہ بنے سائفر کیس میں، جس میں پھر عمران خان کو سزا ہوئی۔ تو اسی طرح کا مستقبل جو ہے یا انجام جو ہے وہ منتظر ہے وہ سابق صدر عارف علوی کا۔ مزید اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید ہوش ربا انکشافات سامنے آئیں گے، لیکن چونکہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ دوران تفتیش یا ایون بعد میں بھی وہ حاصل کی جانے والی معلومات وسیع تر قومی مفاد میں ان کو پبلک نہیں کرتے، ان کو شائع نہیں کرتے، ان کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ لیکن اگر اس طرح کی معلومات سامنے آتی ہیں یا یہ اس طرح کا کیس اگر بنتا ہے تو یہ بہت بڑا اور سنگین جرم ہوگا کہ پہلے ایک ملک کے وزیر اعظم کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزا سنائی گئی ہو، اور پھر اسی ملک کے صدر کو آئین کی آرٹیکل 6 یعنی سنگین غداری کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے،
نہ صرف سامنا بلکہ سزا بھی پائے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔